جلسہ کر لیجئے بہت سے بہت، کہیں کوئی ریلی نکال لیجئے، اس سے زیادہ کوئی آپ کے لیے موقع نہیں. جو مظلوم ہے وہ مظلوم ہی رہے گا، جو غریب ہے اس کی غربت بڑھتی چلی جائے گی، جو بھوکا ہے وہ بھوک میں مرتا چلا جائے گا، مصنوعی قحط لاد دیے جائیں گے، لوگوں کا اناج چرا لیا جائے گا، استحصال کیا جائے گا، چور بازاری کی جائے گی. یہ سب فن ہے، یہ کرتب ہے، یہ آج کی ٹیکنالوجی ہے، پولیٹیکل ٹیکنالوجی. ایک سائنٹیفک ٹیکنالوجی ہوتی ہے، اور سائنٹیفک ٹیکنالوجی کا استعمال نیوکلیائی پاور کے لیے، بموں کے لیے، ہائیڈروجن بم کے لیے، ناپام بموں کے لیے، اس کا استعمال بھی یہ جہنم کے کندے اور شیطان کے بندے اور ابلیس کے چیلے ان ٹیکنالوجی کی طاقت بھی ایک طرف تباہی اور بربادی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، دوسری طرف ان کے پاس جو الیکٹرانک میڈیا ہے، ذرا اس کو دیکھیے، اس میں ننگی عورتیں، ننگی مائیں، ننگی بہویں، بہنیں سیکسول جذبات سے کتوں کی طرح، کتیوں کی طرح، سوروں کی طرح ہر وقت اپنی شہوانی جذبات میں بدمست تماشے دکھا دکھا کر نوجوانوں کو آوارہ بنانے والے، عورتوں کو بے حیا بنانے والے، اور بوڑھوں کو بے عزت و بے وقار بنانے والے، بچوں کی معصومیت چھین لینے والے، یہ مجرم ہیں الیکٹرانک میڈیا کے، جن کے ہاتھوں میں ٹیلی ویژن ہے، جن کے ہاتھوں میں سوشل میڈیا بھی ہے، جن کے ہاتھوں میں ویب سائٹس ہیں، جن کے ہاتھوں میں ویڈیو اور آڈیو کے تمام کارخانے ہیں. انہوں نے دنیا کو بے حیائی، بے شرمی، انارکی، شہوت پرستی، ننگا پن، بچا پن، شہدا پن سکھایا ہے. یہ الیکٹرانک میڈیا انصاف کے لیے، تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے، اخلاق کے لیے، ہنرمندی کے لیے، محبت کے لیے، الفت کے لیے، انس کے لیے نہیں ہے. کبھی اگر شاد و نادر کوئی اچھا پروگرام آ جائے تو سمجھیے کہ غلطی ہو گئی. 24 گھنٹے کے جو پروگرام آپ کو نظر آئیں گے، یہاں تک کہ کھیلوں کے پروگرام، یہاں تک کہ خبروں کے پروگرام، نیوز دی جا رہی ہیں تو اس کے بیچ بیچ میں ایڈورٹائزمنٹ میں اس کا مظاہرہ ضروری ہے کہ ابلیس ننگا ناچ رہا ہے، عورتوں کو ننگا کیا جا رہا ہے. یہ ماؤں بہنوں کی عزت لوٹنے والے مجرم، جن کا نہ ایشور سے تعلق، نہ لارڈ سے، نہ گاڈ سے، نہ اللہ سے، یہ شیطان کے بندے اور اسی کے اسکول میں پرورش پانے والے اور اسی سے آرٹ سیکھنے والے اور اسی سے ٹیلی ویژن کے نظام کو اخذ کرنے والے اور اسی کے بندے، جس طرح یونائٹڈ نیشن کے 5 ویٹو پاور رکھنے والے دنیا پر ظلم کرنے والے غنڈے اور بدماش و مجرم ہیں، اسی طرح دنیا کے ہاتھوں میں آج میڈیا پر قبضہ ان لوگوں کا ہو گیا ہے جنہوں نے انسانیت کو ختم کر دیا ہے، جنہوں نے شرم ختم کر دی، جنہوں نے سنتوں، مہنتوں، صوفیوں اور دینداروں کی صداؤں کو صدا بصہرا کر دیا، جنہوں نے ان کی زبانیں کھینچ لی ہیں، جنہوں نے ان کی آنکھوں کی روشنی کھینچ لی، جنہوں نے اپنی ماں اور بہنوں کو ایک چورن بیچنے کے لیے، پیسٹ بیچنے کے لیے، برش بیچنے کے لیے ننگا کیا. ان کی کوئی تجارت نہیں چل سکتی جب تک وہ اپنی ماں کو ننگا نہ کر لیں. انہوں نے دوسری عورت کو یہ سمجھا کہ وہ غیر ہے، اور ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی کسی عورت کے ساتھ یہ زیادتی کرتا ہے تو اپنی ماں کے ساتھ کر رہا ہے، اپنی خالہ کے ساتھ کر رہا ہے، اپنی بیٹی کے ساتھ کر رہا ہے، اپنی بہو کے ساتھ کر رہا ہے. یہ وہ مجرم ہیں جنہوں نے اس دنیا کی گورنمنٹ پر اور دنیا کی میڈیا پر اور دنیا کی پالیٹکس پر اور دنیا کے قانون سازی پر اور یہاں تک کہ دنیا کے عدالتی نظام کو کوڑھی بنانے کے لیے اس پر قبضے کر لیے ہیں. ایسی صورتحال میں انسانیت سسک رہی ہے، دم توڑ رہی ہے. درندوں کا راج ہے، جنگل کا نظام ہے، اور بھیڑیے ہیں، چیتے ہیں، شیر ہیں، ناگ ہیں، اژدہے ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، انسان کی شکلوں میں ہیں. ان کے چہرے مہرے انسان کے ہیں، ان کے جسم پر کوٹ بھی ہے اور پتلون بھی ہے اور شرٹ بھی ہے اور ان کے پاس خوبصورت قسم کی ٹائی بھی ہے، لیکن ان کا کلیجہ، ان کا دل بھیڑیے کا ہے. ان کے اندر سانپ ہے، بچھو ہے، یا حریص قسم کا شہوت پرست سور ہے، یا ان کے اندر پنپنے والا وہ کتا ہے جو دنیا کا حریص ہے، جس کو پیسہ چاہیے، عزت لوٹ کر، کسی پر ظلم کر کے، کسی پر ڈاکہ ڈال کے، کسی بھی حالت میں اسے پیسہ ملنا چاہیے، جو پیسے کے پجاری اور جن کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے پجاری بنے ہوئے ہیں. ایک ایسے نظام میں خدا کا پیغام
ईश्वर का संदेश, लॉर्ड और गॉड का मैसेज वक्त की शदीद जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं। छठी सदी और 7वीं सदी ईस्वी में जिस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे थे, उस वक्त इंडिया से लेकर इजिप्ट तक और मोरक्को तक और यूरोपियन कंट्रीज तक हर तरफ जुल्म था, जाती थी, मकर था, फरेब था, इस्तेहसाल था। मक्का मुकर्रमा में जुल्म और जाती हो रही थी। मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसानियत के लिए उठे, इंसाफ के लिए उठे, अदल के लिए उठे, औरतों की आज़ादी के लिए उठे, बच्चों की मासूमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठे, बूढ़ों की इज्जत के लिए उठे, आवाम को राहत देने के लिए उठे, जालिमों का हाथ पकड़ने के लिए उठे, उनके शिकंजे तोड़ने के लिए उठे। इस्लाम इसलिए उठा है। जो लोग इस्लाम की तारीफ कुछ और करते हैं, इधर उधर गलत तारीफ करते हैं। मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक गुलाम जिस वक्त ईरान के बॉर्डर पर थे, जहां उस वक्त पर्शियन एम्पायर के जुल्म से गुलाम सिसक रहे थे, मजलूम तड़प रहे थे, टैक्सेस से कमरें लोगों की दोहरी हो रही थी, जिस वक्त ये सूरत हाल थी, और रुस्तम जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनसे मुसलमानों का एक नुमाइंदा, हुजूर का एक शागिर्द और तरबियत याफ्ता जिसका नाम रिबई इब्न आमिर था, बात कर रहा था, तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा था, क्यों जनाब, किस लिए आए? तो उनका जवाब यह था कि अल्लाह इब्तअसना लिनुखरिज मन शाअ मिन इबादतिल इबादी इला इबादतिल्लाहि वहदह व मिन दीक़िद दुनिया इला साअतिहा व मिन जौरिल अदयान इला अदलिल इस्लाम। हमें अल्लाह ने उठाया है और हम इसलिए आए हैं कि इंसानों की गुलामी से इंसानों को निकाल कर अल्लाह की बंदगी में दाखिल कर दें। हम इसलिए आए हैं कि दुनिया की तंगी से निकाल कर दुनिया की वुसअत अता करें। हम इसलिए आए हैं कि मज़ाहिब के जुल्म जोर से निकाल कर अमन और शांति के पैगाम का साया उन्हें अता करें। हम इसलिए आए। और जाहिर है कि फिर उन्होंने साबित कर दिया, उन्होंने जालिमों से टक्कर ली, मुकाबला किया, और उसका नतीजा यह था कि जाहिर है कि वो मुकाबला एक फौज से कर रहे थे। और इस मुकाबले के बाद ईरान के 100% अवाम ने, शहरियों ने, पब्लिक्स ने उनका इस्तकबाल किया, उनकी आओभगत की कि आपने हमें जुल्म से नजात दी, हम आपके साथ हैं। उस वक्त से 1400 साल गुजर चुके हैं, आज तक ईरान 100% मुसलमान है। उसने इस दावत को कबूल किया। उन्होंने टकराव आवाम से नहीं किया, कोई क्लैश आवाम से नहीं हुआ, आवाम ने तो इस्तकबाल किया क्योंकि वो मजलूम थे। यही सूरत हाल रोमन एम्पायर में हुई, जब मुसलमान सीरिया में दाखिल हुए, पैलेस्टाइन में दाखिल हुए, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते वो कुस्तुनतुनिया तक, इस्तांबुल तक पहुंचे, और उधर आगे बढ़ते हुए इजिप्ट पहुंचे, ट्यूनिसिया पहुंचे, अल्जीरिया पहुंचे, लीबिया पहुंचे, मोरक्को पहुंचे, स्पेन पहुंचे। हर जगह के लाखों करोड़ों आवाम ने उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने ये समझा कि ये तो मर्सी ऑफ द गॉड है, ये अल्लाह की तरफ से रहमत लेकर आए, हमें आज़ाद कराने के लिए, गुलामी से निकालने के लिए। एक मालिक के सामने सजदा रेज करके देवताओं से, देवियों से, बुतों से, जालिमों से, मुजरिमों से, हाकिमों से, कातिलों से बाहर निकालने के लिए, आजाद करने के लिए आए। सबका मालिक एक है। कई मालिक और कई खुदा बनाना ये दिमाग का दिवालियापन है। अल्लाह एक, ईश्वर एक, लॉर्ड एक है। ये कायनात उसी की बनाई हुई है। इंसान को उसने बनाया, फरिश्तों को उसने बनाया, जिन को उसने बनाया, समंदर को, खुश्की को, दुनिया को, और लाखों करोड़ों खरबों सितारे और सैयारे और कहकशाएं, सोलर सिस्टम से लेकर जितने भी सिस्टम्स हैं सब उसी के बनाए हुए हैं। उसने इस दुनिया में इंसान को आबाद करना चाहा तो इसमें पानी भी रखा, ऑक्सीजन भी रखा, इसमें पौधे भी रखे, इसमें जानदार भी रखे। चांद पर नहीं है, मरीख पर नहीं है, मुश्तरी पर नहीं है, ज़हल पर नहीं है, उतारिद पर नहीं है, वहां पानी का कतरा नहीं है, वहां ऑक्सीजन नहीं है, वहां पौधे नहीं है, इसलिए कि वहां इंसानी आबादी का फैसला नहीं था। बिग बैंग की जो थ्योरी साइंटिस्ट बयान करते हैं, अंधेरे में
اس لیے کہ ان کے پاس روشنی نہیں ہے. جو چیز سامنے آ گئی، جسے آنکھوں سے دیکھ لیا، چاہے خوردبین سے دیکھا ہو، چاہے دوربین سے دیکھا ہو، چاہے ایکس رے سے دیکھا ہو، چاہے الٹرا ساؤنڈ سے دیکھا ہو، جس کا ایکسپریمنٹ ہو گیا اور جس کو دیکھ لیا، اس کو تو ہر جاہل بھی بتا دے گا. تو سائنٹسٹ کا کام صرف یہ ہے کہ دیکھی ہوئی چیز اور تجربہ کی ہوئی چیز کے بارے میں بولے، اور جو چیز پس پردہ ہے، غیب ہے، اس کے بارے میں اسے چاہیے کہ سر جھکا لے اور زبان بند کر لے. یہ اس کا موضوع نہیں ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ایک دھماکہ ہوا تھا، بگ بینگ کی تھیوری بیان کی جاتی ہے. بالکل صحیح. قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ ایک دھماکے سے کرے اور سیارے الگ کر دیے گئے. لیکن اگر کوئی چیز آب خورے کی طرح ٹوٹ گئی تو کوئی بڑا ٹکڑا بھی ہوگا، کوئی چھوٹا ہوگا، کوئی چوکور ہوگا، کوئی 6 رخ والا ہوگا، کوئی 8 والا ہوگا، کوئی گول ہوگا، کوئی ترچھا ہوگا. لیکن یہ کیا بات ہے کہ جتنی بھی یہ دنیا ہے، یہ کائنات ہے، سب گول ہے. اس میں گولائی رکھی گئی ہے. قرآن پاک نے بیان کیا کلن فی فلک یسبحون. جتنے بھی ستارے اور سیارے ہیں سب یہ گولائی لیے ہوئے ہیں. بیضاوی شکل ہے یا گیند کی شکل ہے اور یہ تیرتے چلے جا رہے ہیں فضا میں. 1400 سال پہلے یہ کہا گیا تھا. ببلکل لٹریچر میں بیان کیا گیا، ہندوؤں کے مذہبی کتابوں میں بیان کیا گیا. دنیا چپٹی ہے اور بیل کی سینگ پہ کھڑی ہوئی ہے، اس پر اس کو رکھ دیا گیا ہے. یہ ساری تعلیمات ان کتابوں میں اس لیے ہے کہ انسانوں نے یہ سب لکھا. لیکن قرآن پاک 1400 سال پہلے نازل ہوا اور وہ کہتا ہے کلن فی فلکن یسبحون. جتنے بھی ستارے اور سیارے ہیں یہ گولائی لیے ہوئے فضا میں تیر رہے ہیں. کس نے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حقیقت کے بارے میں؟ ظاہر ہے کہ اللہ نے بتایا. اور قرآن میں کیونکہ کوئی رد و بدل کبھی ہوا نہیں، اس بات کا اعتراف دنیا کے ہر پڑھے لکھے انسان کو ہے. اس لیے جو بات بھی کہی گئی پکی کہی گئی، آخری کہی گئی، رد و بدل کا امکان نہیں. باقی دنیا میں جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں ان کے ٹرانسلیشن میں تبدیلیاں ہیں، ان کے مینوسکرپٹس میں تبدیلیاں ہیں، ان کے نسخوں میں تبدیلیاں ہیں، اور ہزاروں ہیں. 2000 غلطیاں بائبل کے اندر ان لوگوں نے نکالی جو اس کے اسکالرز ہیں. اور مولانا رحمت اللہ کیرانوی جو ہندوستان کے ایک بہت بڑے اسکالر تھے ببلکل لٹریچر کے، انہوں نے 2000 غلطیوں کی نشاندہی کی ہے. تو بہرحال یہ کائنات ایک اللہ کی اور مالک کی بنائی ہوئی ہے. اس نے انسان کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ اس دنیا کا چارج لے اور اس دنیا میں انصاف قائم کرے اور ایک اللہ کی پوجا کرے، اسی کی بندگی کرے. اور اللہ نے جو پروفٹس بھیجے، جو پیغمبر بھیجے، ان کی بات مانے، سچائی کو تسلیم کرے، جھوٹ کا ساتھ نہ دے، امانت کو تسلیم کرے، خیانت کا ساتھ نہ دے، عدل کو تسلیم کرے، ظلم کا ساتھ نہ دے، مظلوم کی مدد کرے، ظالم کا ہاتھ پکڑے. اور دنیا میں نہ تہذیب کو تباہ ہونے دے، نہ اخلاق کو، نہ عبادت کو بگڑنے دے، نہ معاشرت کو اور فیملی لائف کو یا سوشل لائف کو. ساری زندگی ایک آدمی کی ہو یا کنبے کی اور فیملی کی ہو یا پوری سوسائٹی ہو، سب کو انصاف ملنا چاہیے، امن ملنا چاہیے، راحت ملنی چاہیے، حق ملنا چاہیے. کسی کو یہ حق نہیں دیا گیا ہے کہ لوگوں کا حق چھین لے، اور کسی کو یہ حق نہیں دیا گیا ہے کہ کچھ لوگ دولت مند بنتے رہیں اور دوسری طرف وہ لوگ ہوں جو نالی سے چھلکے اٹھا کے کھاتے رہیں. جھگیوں جھوپڑیوں میں رہنے والے لاکھوں انسان جو بمبئی میں ملٹی اسٹوری بلڈنگوں کے نیچے رہ رہے ہیں. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو دولت کی عیاشی میں بدمست ہیں، ایک طرف وہ انسان ہیں جو ایسی جگہوں پر رہ رہے ہیں جہاں بکرے رہیں تو بیمار ہو جائیں، مرغیاں رہیں تو بیمار ہو جائیں، جہاں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ایسا ملک سب سے زیادہ تنزل کا اور پستی کا شکار ملک شمار کیا جائے گا، جہاں لاکھوں کروڑوں انسانوں کے پیٹ نہیں بھرتا اور لاکھوں کروڑوں انسان گندا پانی پیتے ہیں، جن کو صاف ستھری غذا نہیں ملتی، جن کو مکان ایسے ملتے ہیں جہاں کوئی انسان، کوئی جاندار نہیں رہ سکتا. ایسی صورتحال میں ظلم کی کوئی انتہا نہیں رہ گئی ہے. ایسے ظلم کے ماحول میں، ایکسپلائٹیشن کے ماحول میں، فراڈ کے ماحول میں، جہاں الفاظ بدل دیے گئے. اب سفیدی کو سیاہی کہا جاتا ہے اور سیاہی کو سفیدی کہا جاتا ہے. رات کو اب دن کہا جاتا ہے، دن کو اب رات کہا جاتا ہے. آسمان کو زمین کہا جاتا ہے، زمین کو آسمان کہا جاتا ہے. فرشتے کو شیطان کہا جاتا ہے، شیطان کو فرشتہ کہا جاتا ہے. آج کل کے جھوٹے
آج کل کے جھوٹے اور مکاری، خاص طور پر میڈیا کے جھوٹے الفاظ کا کھلواڑ کرتے ہیں. آج جو لوگ فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں، جو لوگ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، جو لوگ ویمنس رائٹس کی بات کرتے ہیں، جو لوگ چلڈرنس رائٹس کی بات کرتے ہیں، سب سے بڑے ظالم اور قاتل وہی ہیں. بچوں کی معصومیت چھیننے والے، عورتوں کی عزت پر ڈاکے ڈالنے والے، بوڑھوں کی عزت پر حملہ کرنے والے، عام شہریوں کے امن کو لوٹنے والے اور فرقہ واریت کے زہر کو پھیلانے والے اور انسانوں کو آپس میں لڑا کر خوش ہونے والے، سازشیں کرنے والے اور سازشوں کو سڑکوں پر پھیلانے والے اور کسی ایک طبقے کو دبانے والے دنیا کے سب سے بڑے مجرم لوگ ہیں. یہ ملک صوفیوں کا ہے، اچھے سنتوں مہنتوں کا ملک رہا ہے. آج تو بہت مشکوک ہو گیا ہے. اس ملک میں یہ پڑھایا گیا، یہ فلسفی دی گئی کہ کوئی برہمن ہے تو کوئی ویش ہے تو کوئی کھتری ہے تو کوئی شودر ہے. بھگوان کے سر سے یا سینے سے کوئی پیدا ہو گیا، کوئی پیٹ سے ہو گیا، کوئی ران سے ہو گیا، کوئی پیر سے ہو گیا. بھگوان کیا ہو گیا؟ وہ کون سی بلا ہو گئی کہ اس کے ہر حصے سے چیزیں پیدا ہو رہی ہیں؟ اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں انسانوں کو شودر، اچھوت، جن کو چھونا بھی درست نہیں ہے، یہ قرار دیا گیا. یہ کون سا ظلم ہے جس کو اختیار کر کے لاکھوں کروڑوں انسانوں کی انسانیت چھین لی گئی؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، انسانوں تم سب کو ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. پہلا انسان آدم اور ان کا جوڑا حوا، ان دونوں سے پوری انسانیت چلی ہے. اور یہ انسانیت آگے جا کر ایک شخصیت سے مل جاتی ہے. اللہ ایک، رب ایک، پروردگار ایک، مالک ایک، حاکم ایک، اور باپ ایک اور ماں ایک. سب کا سلسلہ وہیں پر جا کر جڑتا ہے. یہ تفریق کرنے والے، بھید بھاؤ کرنے والے، چھوت چھات کرنے والے، کروڑوں انسانوں کو اچھوت قرار دینے والے اور ان سے نالیوں کے صاف کرنے کا کام لینے والے، یہ کون سے شیطانی مجرم ہیں جنہوں نے اس ملک کو جہنم بنا دیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اس ملک میں 6000 برادریاں ہیں یا ان سے بھی زائد ہیں، اور برادریوں میں پورے ملک کو بانٹ کر اس طرح تقسیم کر دیا گیا ہے کہ جو چھوٹا ہے وہ بڑا نہیں ہو پاتا اور جو بڑا ہے وہ پیدائشی بڑا ہوتا ہے. کچھ کرے نہ کرے، وہ کتنا ہی بڑا ظالم ہو، قاتل ہو، مجرم ہو، پھر بھی وہ بڑا ہے کیونکہ برہمن ہے. اور بیچارہ دوسرا بہت کچھ پڑھا لکھا ہو، اس نے جان کھپا دی اور اخلاق اچھے اختیار کرتا ہو، پھر بھی وہ شودر ہے، وہ اچھوت ہے کیونکہ وہ فلاں برادری کا ہے. یہ ظالمانہ نظام ہے، قاتلانہ نظام ہے، مجرمانہ نظام ہے، انسانیت کو ختم کرنے والا نظام ہے. اس کے بعد نہ مینکائنڈ باقی رہتی ہے، نہ ہیومینٹی، نہ مانوتا. یہ سب الفاظ کے ڈھکوسلے باقی رہ جاتے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس ملک کو 1947 میں آزادی ملی اور اس کے بعد جب کانسٹیٹیوشن کی بات آئی تو جناب امبیڈکر صاحب کو کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا جو نمائندگی چھوٹی برادریوں کی کر رہے تھے، گویا وہ شودروں کی فہرست میں تھے. ان کو یہ نمائندگی دے دی گئی تو بڑا کرم ہوا کہ جو ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن اور لاز بائی لاز ہے اور ان کا خاص طور پر فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر وہ یہ بتاتا ہے کہ سارے شہری برابر ہیں. وہ پرانی تھیوری یا فلسفی ختم کر دی گئی قانون کی روشنی میں. اب جس کو شودر کہا جا رہا تھا وہ بھی ملک کا معزز شہری ہے اور جو برہمن ہے وہ بھی ملک کا معزز شہری ہے. اگر وہ عدل و انصاف کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو سب معزز شہری ہیں اور سب کے رائٹس برابر ہیں، ہر شخص کا حق یکساں ہے. بلکہ جو محروم چلے آ رہے تھے ان کو ریزرویشن دے کر آگے بڑھانے کی پالیسیاں اختیار کی گئیں کہ کہیں یہ محروم ہی باقی نہ رہیں. ظاہر ہے کہ اسی طرح یہ پالیسیاں بھی ضروری ہے کہ غریب غریب باقی نہ رہے، مظلوم مظلوم باقی نہ رہے، بیکورڈ باقی نہ رہے. دھیرے دھیرے ترقی کر کے ایک بیلنس سسٹم قائم کر دیا جائے جس میں ہر شخص کی ضرورت پوری کی جا رہی ہو. اسلام نے ایک طرف یہ کہا کہ ایک اللہ ہے، ایک باپ ہے، ایک ماں ہے، اور پھر جتنے بھی پیغمبر آئے اصلاح کے لیے آئے وہ ریفارمر تھے. وہ اس لیے آئے کہ لوگوں کو صحیح سبق پڑھائیں، اچھے اخلاق سکھائیں، ان کی تربیت کریں، ان کی اچھی زندگی کی رہنمائی کریں. انہوں نے پاکی سکھائی،
پاک بازی سکھائی، دل کو پاک کرو، دماغ کو پاک کرو، روح کو پاک کرو، نفس کو پاک کرو، بدن کو پاک رکھو، کپڑے پاک رکھو، جگہ پاک رکھو، مکان صاف ستھرا رکھو، مکان کے باہر کوڑا مت ڈالو، صاف ستھری جگہ رکھو، گلیاں صاف ستھری، سڑکیں صاف ستھری، یہ اسلام کے فرائض ہیں۔ پھر اس نے سکھایا کہ اپنے اللہ کی پوجا کرو، اس کے سامنے کھڑے ہو، رکوع میں جاؤ، سجدہ کرو، اس کی تعریف کرو، اس کی کتاب پڑھو، اس سے لو لگاؤ۔ پھر اس نے کہا کہ کم از کم سال میں 1 مہینے کے روزے رکھو، یہ بھی سمجھو کہ دوسرا بھوکا کیسے زندگی گزارتا ہے، بھوک کا تجربہ کرو اور بھوک کے ذریعے سے اپنے نفس کو پاک کرو، ریاضت کرو، مجاہدہ کرو۔ اس نے زکوٰۃ عائد کی کہ 2.5 روپے فی سینکڑا اپنے پیسے میں سے جو ضرورت سے زائد ہے نکالو اور یہ پیسہ غریبوں میں تقسیم کرو تاکہ کوئی بھی محتاج اور پریشان حال ہو، کوئی بیوہ اور کوئی یتیم دشواری میں نہ باقی رہ جائے۔ اور یہ کہا کہ 1 مرتبہ کم از کم انٹرنیشنل کانفرنس جو مکہ مکرمہ میں ہوتی ہے، پوری دنیا کے لوگ جہاں جمع ہوتے ہیں تاکہ ہیومینٹی کی یاد کی جائے اور تاکہ فنڈامنٹل رائٹس جو اسلام نے دیے ہیں وہ بتائے جائیں، تاکہ پوری انسانیت اتحاد کے ساتھ ظلم کے خلاف سفارہ ہو جائے۔ اس لیے وہ انٹرنیشنل کانفرنس کی جاتی ہے۔ وہاں صرف مطلب یہ نہیں کہ احرام پہن کر چکر لگا لو اور دوڑ بھاگ کر لو، یہ صرف ریاضت اور مجاہدہ ہے، لیکن اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ساری انسانیت ایک مرتبہ کم از کم انٹرنیشنل کانفرنس میں مل کر بھائی چارے کو عام کرے، محبت کو عام کرے، ملاپ کو عام کرے اور پوری دنیا کے لوگ مل کر یہ طے کریں، وہیں مکے میں قسم کھائیں کہ ہم ظلم کے خلاف کام کریں گے، مظلوم کی مدد کریں گے، انسانیت کے فروغ کا کام کریں گے، ایک اللہ کی بندگی کریں گے اور پوری انسانیت کو ساتھ لے کر جوڑ کر چلیں گے۔ عہد و پیمان کے لیے عمرہ ہوتا ہے اور حج ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک سیلیبریشن ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ یاترا ہے اور جاتے ہیں اور سمجھ کے احرام باندھ کر اور کچھ وقت گزار کے چلے آتے ہیں، یہ جھوٹے حاجی ہیں۔ ان حاجیوں کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، جیسے اس نمازی کا تعلق نہیں جو نماز پڑھتا ہے لیکن نیک نہیں بنتا۔ قرآن یہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، حقیقت یہ ہے کہ نماز تمام بے حیا کی باتوں سے اور برائیوں سے روکتی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور اگر نماز پڑھ کے بھی کوئی جھوٹ بول رہا ہے، چوری کر رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، سٹہ بازی کر رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، سود لے رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تو وہ بے نمازی ہے، جھوٹا نمازی، مکار نمازی ہے۔ اسلامی نظام پوری سوسائٹی کو، سویلائزیشن کو، مورلز کو ٹھیک کرنے کے لیے ہے۔ فیملی لائف میں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا حق ادا کریں، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ عورت ویسے ہی باعزت ہے جیسے مرد باعزت ہے، عورت کو بھی مال کا حق ہے جیسے مرد کو حق ہے، عورت کو بھی میراث میں حصہ ملے گا جیسے مرد کو ملے گا، عورت بھی زمین، کھیت اور باغ کی مالک ہو سکتی جیسے مرد ہوتا ہے۔ سارے حقوق عورت اور مرد کے یکساں رکھے گئے ہیں۔ جو لوگ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، یہ اسلام کے نمائندہ نہیں، یہ نفس پرست، ہوس پرست، ظالم اور قاتل لوگ ہیں۔ معصوم بچوں کی اچھی تربیت ہونی ہے کہ ہر بچہ اچھا سٹیزن بنے، ہر بچہ بڑوں کا ادب کرے، ہر بچہ چھوٹوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیس منا من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا، ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے، خارج ہے، ہم سے دور ہے، جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پر مہربانی اور شفقت نہ کرے۔ فرمایا رسول پاک علیہ السلام نے کہ اللہ کہتا ہے کہ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو لوگ رحم کرتے ہیں، مہربانی کرتے ہیں، کرم کرتے ہیں، اچھا معاملہ کرتے ہیں، ان پر اللہ رحمت بھیجتا ہے۔ اے لوگو تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انا وکافل الیتیم کہاتین فی
الجنہ، میں اور جو کسی یتیم بچے کی کفالت کرے، اس کا انتظام کرے، اس پر خرچ کرے، اس کو شفقت دے، میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں، اتنے قریب ہوں گے۔ اور فرمایا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے الساعی علی المرألۃ علی الارملۃ والمسکین کالقائم الذی لا یفطر وکالصائم الذی لا یفطر۔ فرمایا کہ جو آدمی بیواؤں کی مدد کرے، اس کے لیے دوڑ بھاگ میں لگا رہے، کمزوروں کی مدد کرے، یتیموں کی مدد کرے، وہ ایسا ہے جیسے ہر وقت نماز پڑھتا رہے اور روزانہ روزہ رکھے۔ یہ انسانیت کا سبق ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں کہ انسانیت کے ان سبقوں کو ہورڈنگز پہ لکھیے، بورڈز پہ لکھیے، اسکرینز پہ لکھیے، شہر کی سڑکوں پہ لگائیے، جہاں سینما کے اشتہارات ہیں، جہاں ننگی مائیں بہنیں ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اخلاق کی تعلیمات روڈ پہ لگائیے، سڑکوں پہ لگائیے، ہورڈنگ میں لگائیے، بورڈز تیار کیجئے، اسکرین پر دکھائیے، ہر محلے میں اس کا انتظام ہو، آپ سوشل میڈیا میں اس کو پیش کیجئے، آپ سے ہو سکے تو اپنا ٹیلی ویژن چینل تیار کیجئے، خیر کو پھیلائیے، 10 آدمیوں، 100 آدمیوں، 1000 میں نہیں، لاکھوں کروڑوں انسانوں تک بات پہنچنی ہے۔ مسئلہ صرف ہندوستان کا نہیں ہے، پوری دنیا کا ہے، پوری دنیا میں انسان بستے ہیں اور انسان دنیا میں ہر جگہ مظلوم ہے۔ اس انسان کو مظلومیت سے نکال کر آزادی عطا کرنے کا کام ہے، یہ مشن ہے۔ یہ مشن امریکہ میں بھی ہے اور رشیا میں بھی اور انڈیا میں بھی، یہ مشن کہیں بدل نہیں سکتا۔ تو اے میرے بزرگوں، جو مشن اور پیغام ہے اس کے لیے تیار ہو جائیے، کیونکہ آپ نے یہاں بلایا نہیں، آپ نے انسانوں کو یہاں بلایا نہیں، آپ تو تھوڑی سی تعداد میں ٹوپی والے، کرتے والے آ کے بیٹھ گئے جو ہر وقت دینی باتیں سنتے رہتے ہیں۔ آپ کے مجمعوں میں جب تک مندر والے، گردوارے والے، اور جب تک کلیسا والے، چرچ والے اور سینیگوگ والے اور جتنے بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یا برادریوں سے اور یا سیکولر مائنڈڈ ہیں یا کمیونسٹ ہیں، کچھ بھی ہوں اپنی بلا سے، بہرحال ان سب تک بات پہنچنی ہے، ایک مالک کی بات، پیغمبروں کی بات، نیکی کی بات، تقوی کی بات، انسانیت کی بات۔ کیونکہ جب تک کوئی انسان نہیں، نہ وہ ہندو ہے، نہ مسلمان، نہ یہودی ہے، نہ عیسائی، جو انسان نہیں وہ شیطان ہے، مجرم ہے۔ وہ پہلے انسان ہونا ضروری ہے، جب انسان کوئی ہوتا ہے تب وہ مسلمان ہوتا ہے، تب وہ ہندو ہوتا ہے یا کسی اور مذہب کا جاننے والا ہوتا ہے۔ تو اس صورتحال کو پیدا کرنے کے لیے ایک نیا نظام برپا کرنا پڑے گا۔ آپ انتظار مت کیجئے، نہ حکومت کے ٹی وی چینلز آپ کو سکون دیں گے، نہ پرائیویٹ چینلز سکون دیں گے۔ افسوس یہ ہے کہ سب اسی گندے تالاب میں گندی مچھلیاں بن گئے اور سب اسی سمندر میں اس نمکین پانی کی طرح نمکین بن گئے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک نئی تحریک پوری طاقت کے ساتھ اٹھے اور جو یہ طے کرے کہ انسانیت کو عام کرنا ہے اور ظلم کو بند کرنا ہے اور استحصال نہیں ہونے دینا ہے اور اصلاح ہر پیمانے پر کرنا ہے۔ اسکول کی اصلاح، کالج کی اصلاح، یونیورسٹی کی اصلاح اور عبادت گھروں کی اور عبادت خانوں کی اصلاح اور مارکیٹ کی اصلاح اور بینک کی اصلاح اور کمپنیز کی اصلاح، جتنے بھی شعبے اور ڈپارٹمنٹس زندگی کے ہیں، سب کے اندر نیکی اور تقوی اور انسانیت کا سبق ہونا چاہیے۔ کہیں پر بھی ذاتی نہ ہو، استحصال نہ ہو۔ یہ فیصلہ اگر اورنگ آباد کے حضرات کر لیں اور اس جلسے میں بیٹھے ہوئے لوگ کر لیں، اتنے لوگ اگر یہ فیصلہ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں ایک ہفتہ نہیں گزرے گا، پورے اورنگ آباد میں انقلاب آ جائے گا، بلکہ مرٹھواڑے میں انقلاب آ جائے گا اور پھر یہ اس کے اثرات پورے ملک میں پھیلیں گے۔ آپ صرف بیٹھ کر سن کر اپنے گھروں پر آرام سے سونے مت جائیے، طے کر لیجئے کہ ریفارمنگ کا کام کرنا ہے، طے کر لیجئے کہ ایک موومنٹ چلانا ہے، انسانی مقاصد کے لیے ایک زبردست موومنٹ چلانا ہے۔ جو بھی آپ کے پاس امکان ہو اس امکان کا استعمال کر کے اس تحریک کو چلانا ہے تاکہ اس ملک کو ظالم ہاتھوں سے نکالا جائے اور اس ملک کو عدل و انصاف کے دور میں داخل کیا جائے اور اس ملک میں صاف ستھری گنگا اور جمنا کا پانی بہایا جائے اور اس ملک کی فضاؤں کو معطر کیا جائے اور اس ملک کے شاندار ماضی کو واپس لایا جائے۔ وہ پھر یہی کام
ہر ملک میں کیا جائے. ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدائے ماست. زمین کا ہر چپا اللہ کا ہے اور اللہ کے بندے وہاں پر بستے ہیں. اس لیے ملک اور برادری اور کالے اور گورے اور قوم کے درمیان ڈفرینشیشن کرنا اور فرق کرنا انسانی کام نہیں ہے, یہ حیوانی کام ہے, بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر درندوں کا کام ہے. میرے بزرگوں, میں زیادہ لمبی چوڑی بات اس وقت نہیں کرنا چاہتا. میں نے جو گفتگو سنی دو ساتھیوں کی, مہمانوں کی, بہت اچھی گفتگو ہے. میری درخواست یہ ہے کہ آپ جو بھی پروگرام چھوٹے بڑے کرتے ہیں ان کو آگے بڑھائیے اور اپنا ٹی وی چینل اسی مقصد کے لیے تیار کیجئے. جو دولت آپ نے کمائی اور 500-600 مریضوں کو دیکھتے ہیں, اب جناب والا ایک ٹی وی چینل ہیومینٹی کے لیے تیار کر دیجئے. اور آپ سب سوشل میڈیا پر بہت کچھ کر سکتے ہیں, آپ اس پر یہ کام کیجئے اور یہ طے کر لیجئے کہ اس جلسے کا آغاز اس حال سے ہوا ہے, اگلا جلسہ کسی مندر میں ہوگا, پھر کسی چرچ میں ہوگا, پھر کسی گردوارے میں ہوگا. یہ جلسے اسی طرح ہر جگہ ہوں گے تاکہ کوئی بھی فرد ایسا باقی نہ رہ جائے. سنت ہو, مہنت ہو, سوامی ہو, پجاری ہو, فادر ہو, پریسٹ ہو, اور بشپ ہو, پیٹریارک ہو, پوپ صاحب ہو, کوئی بھی ہو, کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہے جو پہلے انسانیت کی ترازو میں نہ تولا جائے. اور جو انسانیت کی ترازو پہ صحیح ہے پھر وہ اپنے مذہب کا صحیح نمائندہ ہے, ورنہ ظاہر ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو خاطر میں لایا جائے. اس پوری دنیا کے نظام کو بدلنے کے لیے ایک تحریک اورنگ آباد سے شروع کر دیجئے. کیا عجب ہے کہ آپ کی تحریک کے اثرات دنیا کے مختلف خطوں میں پہنچتے چلے جائیں. آج منٹوں سیکنڈوں میں ہماری بات امریکہ اور جاپان اور آسٹریلیا پہنچ جاتی ہے. الیکٹرانک میڈیا کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لاکھوں کروڑوں انسانوں تک اپنی باتوں کو پہنچائیے اور اس میں دیر نہ لگائیے. جتنی دیر لگے گی اتنی آگ سلگتی چلی جائے گی اور پتہ نہیں کتنے انسان ختم ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد آبادی کی جگہ ملبہ ہوگا, ویرانی ہوگی, قبرستان ہوگا, یا انسانوں کی آبادی کی کوئی جگہ ہوگی. کچھ کہنا مشکل ہے. حالات اس طرح کے بنائے جا رہے ہیں, اکسایا جا رہا ہے, بھڑکایا جا رہا ہے, دھمکیاں نیوکلیائی پاور کے استعمال کی دی جا رہی ہیں. انسانیت کو اس قدر فراموش کر چکا ہے کہ یہ صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے. ظاہر ہے کہ اس سے پوری انسانی آبادی کو بچانے کا کام پیغمبروں کا تھا اور ہم لوگ پیغمبروں کے غلام ہیں, ان کے خادم ہیں. اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اسی مشن کو لے کر آگے بڑھتے رہیں. اللہ آپ کی حفاظت کرے اور آپ کو قبول فرمائے اور آپ سے کام لے لے اور آپ سے راضی ہو جائے. بس اتنی باتیں میں آج کی اس مجلس میں کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. ایک بار زور سے نعرہ لگائیے, جے ہند. کہتے ہیں جے ہند کا نعرہ لگائیے. جے ہند کہیے, جے انسان کہیے, جے انسانیت کہیے. انسانیت زندہ ہے تو ہندوستان زندہ ہے, ورنہ مردہ ہے, قبرستان ہے, ویرانہ ہے. پہلے انسانیت کا زندہ ہونا ضروری ہے.